سورة العلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے حبیب، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ara-aital الذي ينهى عبدا اذا صلى۔ جس نے سب سے بلند رتبہ انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر ذریعہ قلم کے وہ سارا علم عطا فرما دیا جو وہ پہلے نہ جانتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہراً بے نیاز دیکھتا ہے۔ بے شک ہر انسان کو آپ کے رب ہی کے طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية۔ بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا وہ لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا خوب ہوتا۔ اب بتائیے، اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا ہے اور آپ سے منہ پھیر لیا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے سارے کردار کو دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ گستاخی، رسالت اور دین حق کی عداوت سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، پس وہ اپنے ہم نشینوں کو مدد کے لیے بلا لے۔ ہم بھی عنقریب اپنے سپاہیوں یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کے کیے کی پرواہ نہ کیجیے، اور اے حبیب مکرم، آپ سر بسجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔